من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر ان گنت انسانیت کو پھیلا کر ان میں سے ہمیں اپنی بندگی کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا موقع ہے، اس پر اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. آج کے ہمارے اس جمعہ کا عنوان ہے جھوٹ کے نقصانات. تو آئیے، انسانی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کردار جھوٹ نبھاتا ہے، اور اسی جھوٹ کے سارے شیاطین انسان کی زندگی میں بہت سی مداخلات کرتے ہیں، اور یہی جھوٹ ہے جو انسان کو رسوا بھی کرتا ہے. یہی جھوٹ ہے جو اپنے رب سے منہ موڑنے پر انسان کو مجبور کرتا ہے. آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہم اس موضوع کے ارد گرد کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر، غالباً 127 مقامات پر قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اور اس سے منع کیا گیا، اس کی خبات بیان کی گئی ہے. تو کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے یہاں آدھے گھنٹے سے زیادہ کی گنجائش ہے، لیکن کافی ساری باتیں انشاءاللہ کرنی ہیں. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کو اگر ہم آپ لیتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. آیت کریمہ مجھے اور آپ کو آواز دے رہی ہے روئے زمین کے ذی شعور جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مملکت پر زندگی گزار رہے ہیں، یا صبح شام اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آواز دے رہی ہے. ان کے دلوں میں بیماری تھی، جن کو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں تھا، جن کو اللہ کی بندگی کرنا نہیں تھا، ان کو یہ آیت کریمہ آواز دے کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے. تو دلوں میں جو اللہ کی وحدانیت نہ ہونے کے سبب جو بیماریاں آ جاتی ہے، جو دلوں کو گھیری ہوئی ہوتی ہیں، وہ بیماریوں میں بڑھوتری تب ہوتی ہے جب ان کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے.
تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 کو آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں، ہم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ان کا تذکرہ کر کے رب ذوالجلال فرماتا ہے بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کے امین بنا دو تب بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کرے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے سر پر ہی تو کھڑا رہے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہل غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیسا جھوٹ؟ اللہ رب العالمین لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها جب کہا ہے کہ زمین پر اللہ رب العالمین نے تب کی تمام چیزوں کی اصلاح کر دی ہے، کسی کو ناحق کسی طرح کا ظلم کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس زمین کے اوپر امن و امان اللہ نے جب قائم کیا ہے، کسی طبقے کے لیے بھی یہ ناحق کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں اہل کتاب کا تذکرہ کر کے اس آیت کریمہ میں بتلا دیا ہے کہ ان کی امانت داری کا بھی ذکر کیا کہ ان میں بات پورے ایسے نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تم گمان کر لو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سب اتنے برے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ اتنا برا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ان میں ایسے بھی ہیں کہ ان کو خزانوں کا تم امین بنا دو، اس کو تم جو ہے مملکت کی ساری پونجی اس کے ہاتھ میں دے دو، تب بھی تم مانگو کہ وہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو دے گا۔ ایسے لوگ بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ اور بعض اس میں سے ایسے ہیں قلیل قیمت 1 درہم 1 روپیہ بھی اگر اس کو دے دو تو وہ بھی لوٹانے کا وہ خواہش مند نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا عقیدہ اپنے اندر گڑھ لیا ہے۔ وہ جھوٹا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں یا پھر ہماری حکومتیں ہیں یا پھر ہمارے اقتدارات ہیں، جس کے سبب ہم کو جو ہے ان کوانٹٹی میں کم رہنے والے میجورٹی میں کم رہنے والوں کے اوپر ہمیں ظلم و زیادتی کرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹا ایک عقیدہ ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، جس کے سبب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوت و طاقت میں ہم زیادہ ہیں یا قوت و طاقت کی ادراک ہمارے پاس ہے، اس لیے انہوں نے ایک جھوٹ گڑھ لیا اور وہ جھوٹ کے سبب انہوں نے یہ سمجھا کہ یقیناً ان لوگوں کا ہمیں کھانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہودی ایسا کہتے تھے کہ غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ ہم پر نہیں ہے، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی یہودی یا غیر یہودی کے اندر حق اور ان کے مساوات اور ان کے معاملات کے لیے کوئی حق تلفی کا حق کسی کو نہیں دیا ہے۔ ہر ایک کو اس کے حقوق ملنی چاہیے۔ جب کسی کے حق تلفی کی بات کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کے سبب ہوتا ہے۔ آج وہ زمین کے اندر جو کچھ بھی حق تلفیاں ہو رہی ہے یہ جھوٹ کے سبب ہو رہی ہے، جھوٹی بنیاد گڑھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 کو آپ لے لیجیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ سبب ہے، پارسلز آتے ہیں بھائی، پیچھے سے پارسلز آتے ہیں، ان کو پیچھے سے جو ہے دی جاتی ہیں نوٹ، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے انہیں ان کے عابد اور ان کے عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کے بڑے اگر ان کو نہیں سمجھاتے ہیں جھوٹ کے متعلق، ان کے بڑے اگر ان کو نہیں تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ کی خبریں ان کو نہیں بتاتے ہیں، جھوٹ کے نقصانات ان کو نہیں بتاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ مل کر اگر اچھی سوسائٹی کی تلاش میں ہیں لیکن اس سوسائٹی کو ہم جھوٹ سے نہیں بچانا چاہتے ہیں، اس سوسائٹی کو ظلم و زیادتی سے نہیں بچانا چاہتے ہیں، تو وہ سوسائٹی اچھی نہیں بن سکتی، وہ معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آواز دے رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ کے معاشرے میں، ان لوگوں کو کہہ دو ان کے عالم اور ان کے عابد کیوں جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیز کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے ہیں؟ بے شک برا کام ہے کہ جو نہیں کر رہے ہیں نا، یہ برا کام ہے، ان کا نہ کرنا بھی ایک برائی ہے۔ ان کے نہ کرنے کی یہ برائی آج سارے ہمارے معاشرے اور ماحول کو گندا کر رہی ہے، ہماری انسانیت کے چین اور سکون کے اندر بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ یہ ساری فساد جھوٹے عقیدے کی سبب ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور اس سے زیادہ ہے
اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے؟ اس سے بڑھ کر بے انصاف انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ایسے انصاف بے انصافوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہ ہونے دے گا، نہ ان کے لیے کوئی کامیابی ہے۔ تو اللہ کی ذات پر یہ بات لگانا کہ نہیں ہمارے اقتدار کی وجہ سے ہمارے لیے جائز رکھا گیا ہے کہ ہم مظلوموں کا حق ماریں گے، یا یہ انسان یہ سوچ رکھے یا پھر کوئی اپنا رعایا یہ سمجھے کہ مجھے اقتدار حاصل ہے، ان اقتدار کے سبب میں جو ہے جو چاہے ان محتاجوں کا، ان غریبوں کا حق چھینوں گا یا ان کے اوپر میں اپنا پریشر ڈال سکتا ہوں، اگر یہ سمجھتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کا عقیدہ جھوٹا ہے، اس کی انسانیت کا جو وجود ہے وہ جھوٹا ہے، اس وجہ سے یہ ایسا سمجھ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے پس اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اگر یہ لوگ اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کے درمیان حرام چیزوں کے کھانے سے نہیں روکیں گے، قوم کو جھوٹ سے نہیں روکیں گے، جھوٹ کی قباحتیں قوم کو نہیں بتائیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بس ان کی سزا میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ جیسے پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں جو بیماری تھی فزادہم اللہ مرضا، ان کی اس بیماری کو، اس مرض کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ ان کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، اور اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کب تک؟ اللہ سے ملنے کے دنوں تک یہ ان کی بیماری، ان کے نفاق میں اللہ رب العالمین بڑھا دے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیسے کیا؟ عالم ارواح کے اندر ساری انسانیت نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے کا اقرار کیا، اللہ رب العالمین کو اپنا رب قرار دیا، اس کے باوجود جب زمین پہ آئے تو یہ اپنے خالق کو بھول گئے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم بچنا چاہتے ہو، تمہارے بچاؤ کا طریقہ اگر تمہیں چاہیے تو تم اس کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آسانی کا قاعدہ بتلایا گیا، لیکن آج روئے زمین کے اوپر انسانیت اپنے خالق کی پہچان سے ناآشنا ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ ان تک دعوت دین کا کام جو جانتے ہیں انہی کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے ہے، تو ہم اور آپ کا کام ہے کہ ان تمام قباحتوں سے انسانیت کو بچایا جائے، ان تمام قباحتوں سے لوگوں کو روکا جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، یقیناً ایسے مجرموں کی اصلاح کبھی فلاح نہ ہوگی، یہ لوگ کامیاب ہونے کے طور پہ کبھی ان کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے جھوٹ کی قباحت میں بتلائی ہے کہ مجرموں کو اصلاحاً فلاح نہ ہوگی، تو یہ جھوٹ کے سبب یہ لوگ مجرم ہو گئے ہیں، اور ایسے مجرموں کی اللہ فرماتا ہے کبھی ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ تو اس جرم کو اتنا قباحت کے ساتھ آج قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو اس قباحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ لوگ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ بناتے نا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اللہ کے پاس قاعدہ اور قانون ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر جھوٹ کے اوپر جب سچائی لے کر مارتا ہے تو جھوٹ وہاں پسپا ہو جاتا ہے، وہ نصف نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم جو کچھ بھی باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ جھوٹ کو اچھے غلاف پہنائے جائے، ارے نہیں وہ قانون کے دائرے میں کہا جاتا، ارے نہیں وہ ادب کے دائرے میں کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی جھوٹوں کے پردے سچائی کو مٹانے کے لیے پہنائے جاتے ہیں، جھوٹ کا سہارا سچائی کو دبانے کے لیے لیا جاتا ہے، جس کے سبب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس کے باعث یہ جو کچھ بھی باتیں بنا رہے ہیں ان کی باتیں ان کے لیے آگے خرابی ہے۔ آئیے کچھ احادیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گہرائی سے امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں 3 ہیں جو آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ کسی چیز کا اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی چیز کا اس کو ٹھیکیدار بنا دیا جائے، وہ اپنی ٹھیکیداری کے اندر سے کچھ نہ کچھ غبن کرے۔ یہ منافق کی علامتیں ہیں، اور ان منافق کی علامتوں میں بھی ایک علامت وہ ہے جو جھوٹ کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی خبر بتلاتے ہوئے کہا منافق کے اندر ایک علامت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت بری نہیں لگتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت انسان کی اللہ کے رسول کو بری نہیں لگتی تھی، یعنی اتنا برا تھا جھوٹ اللہ کے رسول کی نظر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کوئی عادت بری نہیں لگتی تھی۔ آپ کو جس صحابی کے بارے میں ایسی کوئی بات پتہ چلتی کہ آپ اپنی طرف سے اس سے اعراض کر لیتے، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی یا کسی صحابی کے بارے میں اگر معلوم ہوتا، کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ یہ جھوٹ سے کام لیتا ہے یا اس کے پاس جھوٹ کا شامل ہے، تو اللہ کے رسول اس سے اعراض کرتے، اس سے بات چیت نہ کرتے۔ آگے اور حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو اتنا ناپسند کیا کہ اس شخص سے ہی اپنا رخ موڑ لیا، اس سے تعلقات کو روک لیا، بلکہ اس کے جھوٹ ہونے کی سبب سے کب تک؟ جب تک کہ اطلاع ہوئی کہ یقیناً وہ آدمی جھوٹ سے توبہ کر چکا ہے، اب سچی باتیں بول رہا ہے، جو ہوا ہے وہی سنا رہا ہے۔ بعض لوگ زندگی کے اندر عادی ہو جاتے ہیں مرچ مسالے لگانے کے، اسی لیے وہاں چیل اڑی تو یا بھینس اڑی بول دینا، یا پھر وہاں کچھ ہو گیا تو اتنا ہوا تو اتنا ہو گیا سنا دینا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک جھوٹ کو جنم دینے کے راستے ہیں۔ اسی لیے ایسے جھوٹ سے بچنے کے لیے آدمی کو چاہیے جو اس کی آنکھ نے دیکھا وہ بول دیا جائے، جو اس کے کان نے سنا اتنا ہی بولا جائے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی ایڈٹ نہ کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے اعراض کرتے تھے جس کے اوپر جھوٹ کا کوئی شبہ ہوتا تو اس سے معاملات موڑ کے رکھتے تھے، اس سے کوئی اچھی گفتگو یا اس سے کسی طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ آدمی اس سے توبہ کر کے اب سچی باتیں بول رہا ہے، اپنا طریقہ بدل رہا ہے، اپنے آپ کو ڈھال رہا ہے اسلام کے ماحول میں۔ تو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر اپناتے، اسے پھر اپنا ماحول، اپنا تعلقات میں اس کو قریب رکھتے۔ ایک اور روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر بھی ہو، اور اس شخص کے لیے میں جنت کے اوسط میں گھر میں ایک ضمانت دیتا ہوں جو مزاحت کی طور پر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو آدمی مزاحیہ طور پر بھی کوئی جھوٹ نہ بولنے کا ارادہ کر لے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے جنت کے بیچوں بیچ میں ایک محل کا ضامن ہوں، میں ایک جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اسے میں ذمہ دار ہوں اس کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی ضمانت اللہ کے رسول نے لی ہے۔ صرف کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولنے کے عادی ہو جائیں، جھوٹ مذاق میں بھی نہ شامل کیا جائے، ہمارا مذاق بھی سچا ہو جائے۔ اتنی حقانیت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی اور اللہ اس کے رسول جو ہے اپنے وعدے میں سچے ہیں، تو اس وعدے کے اعتبار سے ہم اور آپ بھی جنت کے بیچوں بیچ اپنے محل کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اس لیے کہ جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ تو امت مسلمہ کے اندر اخلاق کی بھی بگاڑی کا سبب ہے، اور وہ بگاڑ کا سبب بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ
جھوٹ کی وجہ سے ہمارے اخلاق کے اندر یہاں سے وہاں اچھل کود ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ کو سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے اور اس جھوٹ سے بچنا چاہیے. یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں کہ انسان کے کردار کو چھین لیتی ہیں. اس لیے یہ جھوٹ کو ہماری زندگیوں سے دور رکھنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے, اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ اور قرض سے. کسی آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے لیکن اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اللہ کو یہ فتنے ہیں جو انسان کی زندگی میں چور دروازے سے آ کر ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں اور ہمیں جھوٹا بنا دیتے ہیں. اور میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دور کی بات بتلائی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے, کیا بار بار جو ہے قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حالات معاشرے میں جیتے ہیں, آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کسی کے ساتھ ایسا سابقہ پڑ بھی سکتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں لیکن حالات نہیں بنتے ہیں تو سامنے والے کو جھوٹ بول کر ٹال دیتا ہے. آج بولتا ہے کل بولتا ہے, اس طرح جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے, اور وعدہ کرتا ہے لیکن اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ اس لیے مانگی جس کا سبب آپ نے اس حدیث میں بتلایا. تو وہ بھی مدعا کیا ہے؟ عمل ہے قرض لیکن ہمیں جھوٹ پر مجبور کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میری اور آپ کی سوچ نہیں ہے. کیوں اللہ کے رسول کہتے ہیں آج کئی لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر لین دین کے معاملات کی وجہ سے جھوٹ کو اپنا لیتے ہیں. وہی جھوٹ ان کا کردار خراب کر دیتا ہے, ان کے اخلاق پر نشانہ بن جاتا ہے, ان کے معاملات کے اوپر نقطے ہو جاتے ہیں, ان سے لوگ لین دین کے لیے کراہت کرتے ہیں. سبب کیا ہے؟ وعدہ خلافی کا نتیجہ ہو جاتا ہے. اللہ والحفیظ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جو مسند احمد کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال ملاتی ہے تو وہ جھوٹ اور باطل کے طور پر ہی ان کو داخل کر. اللہ جھوٹ کی خباث سمجھانے کا انداز دیکھیے. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت بازار سے بالوں کا چوٹلا خریدتی ہے, خرید کے اسے اپنے بالوں میں ملا کر لگاتی ہے تاکہ میرے بال لمبے ہونے کا شبہ سامنے والے کو ہو, سامنے والے کو اس کا مطلب ظاہر ہو جائے کہ اس کے بال لمبے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے جو ایسا کرے وہ بھی ایک جھوٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف لین دین میں جھوٹ بولنے, جھوٹ نہیں, آپ کے کردار, آپ کے اعمال, آپ کے معاملات میں بھی جھوٹ شامل ہوتا ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز سے بتلایا. جو عورت اپنے بالوں کے ساتھ دوسری عورت کے بال ملاتی ہے تو وہ جھوٹ اور باطل کے طور پر ہی ان کو داخل کرتی ہے. یعنی بال اس کے لمبے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے, جتنے ہیں, لیکن اس کو لمبا بتانے کے خاطر ایک جھوٹ ایڈیشنل ایکسٹرا ایڈ کرنا, اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی مسلمان کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے. لیکن آج کیسی کیسی خواتین امت مسلمہ ملوث ہوتی جا رہی ہے, ہم اور آپ کیسی کیسی برائیوں کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جھوٹ کی خباتیں ہیں جو انسان کو گھیری ہوئی ہے, یہ جھوٹ کے نقصانات ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر اپنے اثرات ظاہر کر رہے ہیں. اسی لیے اس جھوٹ سے بچنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہا ہے اللہ کے رسول جنت کے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے, جب نیکی کرتا ہے تو ایماندار بن جاتا ہے, اور جب ایماندار بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ کتنا سیدھا سیدھا اصول ہے. دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جنت کے اعمال کون سے ہیں؟
जन्नत में जाने के अमाल कौन से हैं? अमाल की अगर लिस्ट लगा दी जाए तो हम समझेंगे इतना सब कहाँ होता, बोली साहब नहीं होता बोलेंगे, है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बतलाया, वो क्या है? सच्चाई। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर झूठ को लात मारे और सच्चाई को अपना ले, चाहे अपना कुछ लाज क्यों ना होता हो, सच्चाई को अपना ले। तो सच्चाई का फायदा ये है, जब बंदा सच बोलता है तो नेकी करता है, जब नेकी करता है तो अल्लाह के नबी फरमाते वो ईमानदार बन जाता है, क्यों? सच्चाई ईमानदार की पहचान है। और जब ईमानदार बन जाता है तो वो नेक काम करता है, जब नेक काम करता है तो जन्नत में दाखिल होता है। लोगों ने कहा है अल्लाह के रसूल आपके अमाल कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ। आग में जाने के अमाल क्या है? झूठ है। वो कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठ, जब बंदा झूठ बोलता है तो बुराई करता है, जब बुराई करता है तो वो कुफ्र करता है, और जब कुफ्र करता है तो वह आग में दाखिल हो जाता है। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, 9233 पर आई है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी मुझे और आपको कितनी जामे अल्फाज की तालीम दी है और कितनी तरबियत का हमें मौका दिया है, और फरमाया है कि देखो सच्चाई तुम्हें जन्नत में ले जाती है, देखो झूठ तुम्हें आग में ले जाती है। तो इसीलिए झूठ से बचना उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत जरूरी है। और उम्मत मुस्लिमा मौजूद हालात के अंदर तो मुसलमानों को सच्चाई थामना इतना ही मुश्किल होता चला जा रहा है जितना कि लोग दीन से जुड़ने के लिए मुश्किल समझते हैं या दीन को अपनाने के लिए मुश्किल समझते हैं। ये सारी चीजें शयातीन के उन चोर दरवाजों से हमारे पास आई है, ये आदतें, ये बुराइयां। तो आइए एक और हदीस आपके सामने रखूं। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इस हदीस में भी कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ वही जिक्र आया, इसीलिए मैं आपके सामने मुस्नद अहमद की एक और रिवायत रख के अपनी बात को खत्म करता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने बच्चे से कहा कि इधर आ, ये चीज ले ले, फिर उसको वो चीज नहीं दी तो ये झूठ होगा। अल्लाह, एक आदमी बच्चे को बुलाने के लिए बोलता, बेटा इधर आओ दूंगा मैं। अगर बुलाया उसको ये देता हूं कहकर, जो देने का उसने मेंशन किया, अगर वो चीज नहीं दिया तो ये भी झूठा है। अल्लाहु अकबर। आप देखिए कितनी बारीकी के साथ हमें हमारे नबी ने झूठ से बचने के लिए तालीम दी, झूठ से बचने का हमें तरीका बतलाया कि हम बच्चों को भी कोई चीज देने के लिए अगर बुलाते हैं, अगर वो चीज हम उसको नहीं दिए, सिर्फ बुलाए, तो हमने उसको झूठ सिखा दिया है क्या नहीं? अमल से तो हमने बता दिया उसको कि बुलाने के लिए सिर्फ चाटी देना है, तेरे को बुलाना है आजा, मैं नहीं है, झूठ बोल के नहीं बुलाना है। इसीलिए किसी को नहीं बुलाना, सिर्फ ऐसे ही बुलाना, या फिर ये देने की बात करके आप जब बुलाए हैं तो उसे वो दे देना चाहिए। ये उसूल है हमें सच्चाई का, और ये तालीम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको नेक तौफीक नसीब फरमाए। आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह झूठ की खबातों को समझकर सच्चाई को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे माशरे में, हमारी इस इंतजामिया में, हमारी इस मस्जिद के अफराद के अंदर अल्लाह ताला सच्चाई को कूट कूट के भर दे। अल्लाह झूठों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह झूठ खुद एक लानत है, इसीलिए उस लानत से अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए, क्योंकि अल्लाह झूठों पर लानत भेजता है। इसीलिए अल्लाह ताला हम तेरी पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें झूठों से बचाकर सच्चों में शामिल फरमा दे। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا
وادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.